السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست، میرے تمام فرینڈز خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی جناب، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ عافیہ صدیقی کے نام کہ آج میں نے بہت خبریں سنی ہیں، ماشاءاللہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و امان سے اپنا گھر دکھائے، اپنا اولاد اور اپنے گھر کی طرف روانگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مشتاق احمد سینیٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ تو میں بہت خبریں سن رہا ہوں ماشاءاللہ، تو ابھی آپ کو بھی سنواتا ہوں کیا خبریں ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، آپ بھی اس کی آواز بنیں، آپ بھی اس کی آواز بنیں، آپ بھی ہیلپ کریں، آپ بھی ساتھ دیں جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روڈ کے اوپر آؤ، لیکن کوشش کرو کہ آپ اس کی آواز بنیں۔ آپ ایسی آواز بنیں کہ اس کا دل کے اندر آپ کی آواز جانی چاہیے، اس کے دل کے اندر آپ کی آواز جانی چاہیے کہ میرے مسلمان بہن بھائی میرے لیے تڑپ رہے ہیں۔ علماء تو کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، جو سیاستدان آتا ہے، جو پولیٹکس آتا ہے، وہ تو باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں پوچھتے نہیں ہیں۔ تو میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے گا انشاءاللہ، اور اس کی آواز بنیں گے۔ ابھی سنواتے ہیں آپ کو علماء کی زبانی باتیں، پھر بعد میں کریں گے ولاگ انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ وہ پاکستان کی بیٹی ہے، حد سے بے جا میں ہے۔ سنتے رہیے جی۔ اگر امریکہ پاکستان کے مجرم شکیل آفریدی کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے تو وہ پاکستان کا مجرم ہے، جبکہ عافیہ صدیقی اس پر کوئی جرم امریکہ میں بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ وہ حد سے بے جا میں ہے۔ کس طرح ہم بے گناہ اور گناہگار کا سودا کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ پاکستان آئے گی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ اتنا ہی کہہ دی گی نا کہ میری گرفتاری افغانستان سے نہیں ہوئی، میری گرفتاری تو کراچی سے ہوئی تھی۔ بس یہ راز فاش کرنا تباہی والی بات ہے، اتنا ہی کہے گی تو تمہارے لیے اس پہ کیا شرم و حیا کی بات ہے؟ یہ تھی علماء کی باتیں۔ عافیہ صدیقی کی بہن 20 سال 2 دہائیاں بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ ہم کاش کہ میں یہاں آتی اپنی بہن کو لینے کے لیے، اس کو لے کے اس قید خانے کی زنجیریں کھلوا کے اور اس کو گھر لے آتی تو کچھ سکون اور کچھ شاید وہ ہوتا، لیکن بہرحال کیسے ممکن ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت ساتھ دیا اور مطلب فیصلے انصاف کی کیے، اور اس سے پریشر کے اس میں ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فارن آفس نے یہ کوشش کر کے یہاں تک کیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ ادھوری کوشش ہے۔ عافیہ کو لانا، عافیہ کو واپس اپنے گھر لانا ہمارا مقصد ہے، اور اسی کی طرف ہم کوشاں۔ دیکھیں، where there is a will there is a way، اینڈ کلائف نے ابھی جوائن کیا ہے، we're formulating a legal team اور سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر پاکستان اسلام آباد نے ہمارا ساتھ دیا تو عافیہ ضرور انشاءاللہ آئی گی۔ عافیہ سے پاکستانی نیشنل، ان کی ذمہ داری ہے، ان کا وہ ہے، عافیہ کے اوپر مقدمہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا، عافیہ کو اغوا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عافیہ ابھی بند ہے تو اس کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عافیہ کی لیونگ کنڈیشنز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ عافیہ از اے پاکستانی citizen and under the Geneva Convention, عافیہ should have all the rights that any prisoner does have, including consular assistance. And the counselors, the consul generals can make the vast difference. وہ کنڈیشن تو خیر بیان سے باہر ہے، ناقابل بیان ہے، اور ابھی تک میرے لیے بہت تکلیف دہ کہ میں ایکچوئل کنڈیشن I'm going to write it down inshallah. I have علیہ وسلم کے سامنے، طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے سامنے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر اس عافیہ نے سوال کیا جس کے 20 سال ہو گئے کال کوٹڑیوں میں اور اس کے دانت جھڑ گئے،
اور اس نے قیدی لباس میں سفید سقاف میں اپنی بہن سے ملاقات کی. میں قربان جاؤں اس عورت کی ناموس پر. 20 سال اس نے امریکہ کی جیل میں گزارے لیکن اپنے سر سے سقاف نہیں اترنے دیا. 20 سال اس جیل میں اس نے گزارے. قیدی سوٹ ضرور ہے لیکن وہ وہاں پر آج بھی ہزاروں میل دور اپنی ناموس کی حفاظت کر کے اپنے 22 کروڑ مسلمان بھائیوں کے ملک کو تک رہی ہے. 1.25 ارب کے قریب حضور علیہ السلام کی اس امت کا راہ تک رہی ہے. مسلم حکمرانوں کا راستہ دیکھ رہی ہے. خدا کے لیے اپنی بیٹی سمجھیے, رسول اللہ کی بیٹی سمجھیے, اپنی بہن سمجھیے اور اس کے لیے کردار ادا کیجیے.